رمضان ده حياتي شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کریم ہے اپنی امت پر. تو آپ نے رمضان کی فرضیت، اس کی جو تاکید فرمائی، اس کی اہمیت بھی بیان فرمائی، تو اللہ کا فرمان ہے. لیکن رمضان شریف میں راتوں کے قیام کی تاکید بھی نہیں کی ہے. کیا دی ہے؟ ترغیب. ترغیب کا مطلب ہوتا ہے کسی اچھے عمل کی اہمیت لوگوں کو بتا کے ان کو راغب کیا جائے کہ آپ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. اب ہمارے ہاں تبصرہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ فرض نماز پڑھ کے رمضان شریف میں وہ کسی وجہ سے نفلی عبادت جو ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، حقیقت میں وہ نفلی عبادت ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں بعد میں انشاءاللہ. تو اس میں اگر وہ شامل نہیں ہوتا، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ گھر میں جا کے پڑھتا ہے، کیا پتہ وہ زیادہ پڑھ لیتا ہو یا اس کو کوئی تکلیف ہے یا عذر ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ اگر چلا جاتا ہے تو ہمارا تبصرہ کیا ہوگا کہ حاجی صاحب مسیتی نہ ہمیں لاتے چنگائی، یہ لوگ نہیں خراب کرتے پہ انہوں کی وجہ تو نہ کافی سارے بندے نے مسجد سے چلے جاؤ. یہ تبصرہ ہوتا کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ نہ آتا مسیتی. سمجھے نا، وہ خدا نے بندے ایسا ستائی والی رات ایسا توفیق نہیں ہوتا ہے. تبصرہ جو اللہ کا فریضہ پڑھ رہا ہے مسجد میں آ کر اللہ کا فرض ادا کر رہا ہے جماعت کے ساتھ، جس کی تاکید کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جماعت بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک سنت موقدہ ہے. ہمارے نزدیک جو قول راجح ہے وہ سنت موقدہ والا ہے. اس کی جو تاکید ہے بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. جو شخص اس کے اندر شامل ہو رہا ہے، اللہ کا فرض ادا کر رہا ہے، اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ نہ آتا تو اچھا تھا. اس کو دیکھ کر جو نوجوان وہ سارے چلے جاتے ہیں. وہ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کی نفلی عبادت کا. وہی اگر کرتے ہیں، حضور نے ترغیب دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں کی، تم کون ہوئے تاکید کرنے والے؟ واضح الفاظ حدیث پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے، تاکید نہیں فرماتے تھے پوری زندگی میں. اب میں آپ اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں. اب یہ پہلے اہمیت تو واضح ہوگی نا کہ رمضان شریف میں ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق جتنی زیادہ ہو سکے ہم نے عبادت کرنی ہے اپنی استطاعت کے مطابق. ٹھیک ہے، یہ بات تو پہلے طے ہو گئی نا. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ کیا چیز لازم ہے. وہ تو بیان ہو گیا، واضح ہو گیا کہ نماز فرض وہ بھی ضروری ہے، رمضان شریف کا روزہ رکھنا بھی ضروری ہے. اگر کوئی مریض ہے، مسافر ہے، وہ مستثنیٰ ہے، الگ ہے. عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے یا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بھی مستثنیٰ ہے. جو صحت مند ہے، حالات اس کے ماحول، اس کے جسمانی صحت وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس مشقت میں سے گزرے. پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ بندہ کہے جی میں روزہ رکھوں اور مجھے کچھ بھی نہ ہو. ظاہر ہے جسم میں بظاہر کمزوری بھی آئے گی، مشقت بھی برداشت کرنا پڑے گا، یہ سب کچھ تو ہوگا. اب بندہ روزہ رکھے ہی نہ ہو، پہلے ایک ہوا کھڑا کر دے ذہن قدر کو، ہو میں تو نہیں رکھ سکتا جی روزہ، بڑا مشکل ہے جی، کون رکھے؟ تو رکھ، اور کس نے رکھنا ہے؟ کون رکھے جی؟ وہ آج کل کوئی بھی نہیں رکھتا جی. اچھا رکھنا خود نہیں ہے اور سب پہ جو ہے نا وہ پانی پھیرو سب پر، وہ کون رکھتا ہے جی؟ یا کہیں گے یہ مولویوں کا کام ہے رکھے. ہاں، یہ جو افسر ہوتے ہیں نا، یہ جو اے سی والے کمرے بیٹھے تھے، ان کا کام ہے. کون رکھے روزہ؟ یہ ایسے نفس اور شیطان کو خوش کرنے کے یہ بہانے ہوتے ہیں، سارے طفل تسلیاں ہوتی ہیں دل کے بہلانے کو. یہ خیال اچھا ہے غالب، ہاں بھائی کون رکھے روزہ؟ تو رکھنا، پتہ چل جائے گا. رکھ تو صحیح نا، پہلے ہی جو ہے وہ تو ہمت ہار کے بیٹھا ہوا ہے خدا کا بندہ. سبحان اللہ. تو جو روزہ رکھ سکتا ہے اس پر فرض ہے، اس پر لازم ہے روزہ رکھے. فرض نماز تو ہم پر لازم ہے، اس کی ہم پابندی کریں، اور اس کے علاوہ معاصی اور نافرمانی سے بچیں، اور جتنی ہو سکے رمضان میں عبادت کریں، جد و جہد کریں، مشقت کریں، صبر سے کام لیں. اور جو مالدار ہیں وہ غرباء اور مساکین پر خرچ کریں. کوئی روزہ دار ہے، غریب ہے، اس کی مالی امداد کر دیں کہ وہ آسانی سے سحری افطاری کا انتظام کر لے. یہ ساری باتیں ہم. اب آ گیا رمضان المبارک میں رات کو قیام. تھوڑا سا محترم ساتھیوں،
ایک اہم مسئلے کی طرف ابھی آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے، جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ذہنوں میں اس کا جو تصور ہے وہ درست طریقے سے نہیں ہے۔ وہ ہے مسئلہ تراویح کا۔ بعض علاقوں کے اندر تو یہاں تک مشہور ہے کہ جو بندہ تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، راستے میں معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے۔ سنو آپ نے سنی نا کہ وہ روزہ معلق ہو جاتا ہے، جب تک تراویح نہ پڑھے تو وہ روزہ جو ہے وہ قبولیت اس کی ہوتی نہیں، قبولیت کے لیے جاتا ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کئی لوگوں کے متعلق یہ مجھے معلومات ملی ہیں کہ وہ کسی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ پائے تو انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ یہ تراویح کا غلط مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں، اس کی وجہ سے بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھا نا جان بوجھ کر۔ اس نے کہا جب اب تراویح نہیں پڑھ سکا، اب روزہ جب قبول ہی کوئی نہیں ہونا تو پھر فائدہ کیا رکھنے کا؟ تو اس غلط کنسپٹ کی وجہ سے بندہ کیا ہو گیا؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ ایک روزہ رمضان المبارک کا حدیث سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس شخص نے بلا عذر شرعی ایک روزہ چھوڑا، وہ پورا زمانہ روزے رکھتا رہے نفلی، وہ اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا، اس کا جو درجہ ہے نا اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ قضا رکھے گا، قضا ہو جائے گی، توبہ کرے گا، معافی بھی مل جائے گی، لیکن جو درجہ ہے نا اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر اس غلط نظریے کی وجہ سے بندے کا روزہ برباد ہوا۔ کتنے لوگوں کے اس طرح ہوئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام رمضان، رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرنا، اس کی ترغیب دی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے قیام کی، رمضان کے قیام مطلب رات کو نفلی عبادت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دیتے تھے، اس کی فضیلت بیان فرما دیتے تاکہ بندے کو یہ عمل اچھا لگے اور بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کر لے۔ من غیر ان یأمرہم فیہ بعزیمت، بغیر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تاکید فرمائیں یا سختی فرمائیں اس پر، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں کیا آپ نے۔ اچھا وہ ترغیب کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کا طالب ہو کر قیام کرے گا، اللہ کریم اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ترغیب۔ نہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت پڑھے، نہ یہاں پر فرمایا 4 رکعت، کوئی رکعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید یعنی حد بندی نہیں کی، جتنا حسب استطاعت کوئی قیام کر لے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، بندہ مومن ہو اور اللہ کی رضا کا طالب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے۔ اب یہ جو گناہوں کی معافی ہے اس کی تفصیل ہے دیگر احادیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے، ایک حدیث میں اذا اجتنبت الکبائر بھی ہے، جو گناہ کی معافی ہے نیکیوں کی وجہ سے، وہاں پر لفظ ہے اذا اجتنبت الکبائر، وہ بھی مسلم کی ہے کہ جب تک انسان کبائر سے بچتا رہے، یعنی صغیرہ گناہ تو اس کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، تو کبیرہ گناہ جو ہے ان کی معافی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ ویسے اللہ کسی کے معاف کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، بندے کی طرف سے یہ قانون ہے، اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا جب چاہے معاف کر دے، بغیر توبہ کی کسی کو بخش دے، وہ توبہ کے ساتھ بخش دے، جس طرح چاہے بخش دے، اس کی مرضی ہے، اس کو لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، معاملہ اسی پر رہا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کی خلافت میں بھی معاملہ اسی پر رہا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع میں معاملہ اسی طرح رہا۔ آگے اس معاملے میں کیا تبدیلی ہوئی اس کا انشاءاللہ آگے بیان آئے گا۔
یہاں تک یہ حدیث ہے مسلم شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے دور میں اور سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کے ابتدائی دور میں معاملہ اسی طرح رہا. پھر سیدنا فاروق اعظم نے تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی فرمائی. وہ تبدیلی بھی حقیقت میں سنت کے مطابق ہی تھی، اگرچہ اس کی صورت وہ سنت سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کی روح حقیقت وہ سنت کے مطابق ہی تھی. تو وہ تبدیلی کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے بیان ہوتا ہے. یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا قیام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھیں کہ تمام پوری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں اس حوالے سے صحیح احادیث تو کجا کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ تراویح ارشاد نہیں فرمایا. اللہ اکبر. لفظ تراویح ارشاد نہیں فرمایا. یہ بعض تابعین سے یہ لفظ چلا ہے، تراویح کا لفظ کسی صحابی سے بھی کم از کم مجھے نہیں ملا. بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی نے تراویح قائم کی، وہ سیدنا علی کا اپنا قول نہیں ہے، یا سیدنا عمر نے تراویح کی جماعت قائم کی، اس طرح الفاظ ہے، وہ ان کا اپنا قول نہیں. وہ تابعی جو ہے نا، ان سے جو آگے روایت کرنے والے ہیں یا ان کا عمل بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ لفظ بولا ہے. صحابہ کرام سے یہ لفظ بھی ثابت نہیں ہے. علی وجہ البصیرت میں یہ بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 100% یہ بات ہے کہ لفظ تراویح نہیں ہے. اب یہ تراویح یا جو قیام رمضان ہے یہ کیا ہے حقیقت میں؟ یاد رکھیں کہ یہ حقیقت میں نماز تہجد ہے. نماز تہجد کی ویسے ہی فضیلت ہے. تو رمضان المبارک کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قیام اللیل یا نماز تہجد کی آپ نے زیادہ فضیلت بیان فرما دی. یہ الگ نماز نہیں ہے کوئی. اس کا ثبوت حدیث سے میں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات کو تہجد کی نماز ادا فرمایا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علماء امت کا اختلاف ہے. پہلے سے علماء کا اختلاف آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی یا آپ کے لیے نفل تھی. اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی، 5 یہ اور 6ٹھی جو ہے وہ تہجد کی نماز، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اضافی عبادت کے طور پر آپ پر فرض تھی، اور بعض کے نزدیک وہ نفلی. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حدیث کی بہت سی کتب میں یہ حدیث موجود ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مہینہ ہمیں رات کو نماز نہیں پڑھائی، نفلی عشاء کے بعد نفلی نماز ہمیں نہیں پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں کرائی. فقام بنا حتی باقیہ 7، حتیٰ کہ 7 راتیں باقی رہ گئی. پورا مہینہ گزر گیا، حتیٰ کہ 7 راتیں باقی رہ گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی حتیٰ کہ رات کا تیسرا حصہ گزر گیا. یعنی اگر الٹی گنتی کریں نا تو جو 7ویں رات بنتی ہے نا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آخر سے گنے نا تو 7ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی حتیٰ کہ رات کا تیسرا حصہ گزر گیا. پھر جو اس کے بعد آگے الٹی گنتی میں 6ٹھی رات بنتی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں کرائی. پھر جب اس سے اگلی یعنی جو آخر سے 5ویں رات بنتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جماعت کرائی حتیٰ کہ رات کا آدھا حصہ گزر گیا. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر پوری رات ہی ہمیں آپ نفل پڑھاتے رہتے، ادھر لفظ موجود ہے نفل کی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ہی ہمیں نفل پڑھاتے رہتے تو کتنا اچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا تو امام نماز مکمل کر لے تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو 4تھی رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز نہیں پڑھائی. 4تھی رات جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی حتیٰ کہ رات کا تیسرا حصہ باقی رہ گیا. لوگ انتظار کرتے رہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو تیسرا حصہ باقی رہ گیا، یعنی آدھی رات سے بھی زیادہ گزر گئی، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ اس کے بعد جب تیسری رات آئی، یعنی آخر سے تیسری رات، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو اور لوگوں کو سب کو جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے قریبی تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کرائی، اتنی لمبی جماعت، حتیٰ کہ ہمیں یہ خوف ہو گیا کہ ہماری تو سری نکل جائے گی آج۔ اب بتائیے کہ اگر یہ قیام اللیل، نماز تراویح کوئی الگ جماعت ہے تو پھر حضور کی تہجد کہاں گئی؟ سوچ رہے، غور کر رہے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جماعت شروع کرائی نا، اتنی لمبی کہ صحابہ کو کیا خطرہ ہوا؟ ہماری سحری رہ جائے گی، یعنی بالکل آخر کے قریب تک لے گئے نا۔ تو پھر اگر تہجد کی نماز جن علماء کے نزدیک فرض ہے، اگر یہ تراویح الگ جماعت تھی تو پھر تہجد کہاں گئی؟ اس کو تو موقع کو نہیں آیا، بالکل سحری آخری وقت ہو گیا، صحابہ کرام کو یہ خدشہ لائق ہو گیا کہ سحری ہماری رہ جائے گی۔ اتنا لمبا قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب 3 عمل، پہلی رات کے تیسرے حصے تک قیام، اس کے بعد جماعت کرائی ایک رات چھوڑ کر، تو پھر رات کے آدھے حصے تک، پھر ایک رات چھوڑ کر جماعت کرائی تو سحری کے قریب تک۔ تو معلوم ہوا کہ قیام اللیل بھی یہی ہے، قیام رمضان بھی یہی ہے، اور نماز تہجد بھی یہی ہے۔ تراویح الگ کوئی جماعت نہیں ہے، تراویح الگ کوئی نماز نہیں ہے، یہ وہی نماز تہجد ہے، وہی صلاۃ اللیل ہے۔ اچھا، یہ آج کل رکعت کا بڑا جھگڑا ہے، کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی 20، اس پہ مناظرے، لمبے اشتہار، 5 لاکھ روپے انعام، فلاں جھگڑا ہو رہا ہے، لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ کسی اگر مولوی صاحب سے بات کرنی ہو نا آپ نے، تو ان سے کہنا جی اگر کوئی شخص 2 رکعت تہجد کی پڑھ لے، اکثر مولویوں کو تہجد نہیں نا نصیب ہوتی، تو ان سے پوچھنا کہ اگر بندہ 2 رکعت تہجد، اکثر تو مطلب کم از کم میری معلومات کے مطابق نا، پوری دنیا کی بات میں نہیں کر رہا، تو یہ سونے کے بہت ماہر ہوتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، یہ ماہر ہوتے ہیں سونے کے بہت۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مقرب اللہ کے، ان کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں عام، تو ان سے پوچھنا کہ حضرت صاحب اگر بندہ 2 رکعت تہجد پڑھ لے تو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا نا وہ 8 رکعت تھا، وہ کہ ہاں ثواب ملے گا، 2 پڑھ لیں تو ثواب ہے، 8 پڑھ لیں تو بہتر ہے، اگر 2 پڑھ لیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا، 4 پڑھ لیں وہ پھر زیادہ ہے، 6 پڑھ لیں زیادہ ہے، 8 پڑھ لیں تو اور زیادہ ہے۔ اچھا، ان سے پوچھنا اگر بندہ تراویح 2 پڑھ لے گا، نہیں بالکل نہیں، یہ نہیں، تراویح وہ جو 20 رکعت ہے، اور جو 8 والا ہوگا وہ 8 سے کم پر راضی نہیں ہوگا، جو 20 پڑھنے والا ہے وہ 20 سے کم پر راضی نہیں ہوگا، اور تہجد جس سے مرضی پوچھ لیں وہ کہیں گے 2 پڑھ لو خیر ہے۔ بھائی نفلی عبادت ہے، نوافل میں تو کوئی حد بندی ہوتی کوئی نہیں ہے، کوئی 2 پڑھ لے، کوئی 4 پڑھ لے، کوئی 6 پڑھ لے، کوئی 8، کوئی 20۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے اپنی تحقیق ذکر کی ہے، انہوں نے کہا اہل مدینہ تو 40 رکعت پڑھتے تھے، اہل مدینہ کا یہ بھی معمول رہا ہے کہ وہ 40 رکعت وہ نفل اور 1 وتر پڑھتے تھے، ساتھ 41 رکعت پڑھتے تھے، اہل مدینہ کا یہ معمول بھی رہا ہے۔ تو ان اہل مدینہ میں ظاہر ہے وہ تابعین تھے تو کم از کم تھے نا، اگر صحابہ نہ سے تھے تو کم از کم تابعین تو تھے ہی صحیح۔ اہل مدینہ کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ 40 رکعت پڑھتے تھے، اور کئی علماء نے یہ بات لکھی ہے، شارحین نے، محدثین نے، کہ اس کی تعداد کی کوئی حد بندی ہے ہی کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم اس کی کوئی حد بندی نہیں کی۔ صحابہ کرام کا اپنا ذوق تھا، صحابہ کرام سے 20 رکعت ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے، یہ سوال کیا کسی نے، انہوں نے کہا حضور علیہ السلام رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ہاں آپ لمبی کر دیتے تھے بہت۔ آپ کی نماز کا حسن اور اس کی طوالت کا کیا کہنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رمضان میں 8 سے زیادہ پڑھتے نہ۔ سائل سوال کیا کر رہا ہے، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ تراویح کا پوچھ رہا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا بتایا، رمضان اور غیر رمضان، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کو اس کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ اگر تراویح الگ جماعت نماز تھی اور تہجد الگ تھی تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کو تو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کی اصلاح فرمائی
کہ تو رمضان کی نفلی عبادت کو الگ نہ سمجھ، ثواب اس میں زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی تو گنتی کو الگ نہ سمجھ کوئی، تو اس کی یہ نہ سمجھ کہ یہ الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے، یہ نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام تو رمضان میں بھی 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک یہ صلاۃ اللیل، قیام رمضان، تہجد، یہ ایک ہی چیز تھی۔ مزید اس کی وضاحت، سبحان اللہ وبحمدہ، اب وہ جو پہلی حدیث تھی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے دور میں یہ رہا ہے معاملہ، پھر بعد میں مختلف ہو گیا، اس کی وضاحت۔ عبد الرحمن بن عبد القارج یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی کہیں کھڑا تھا، کوئی کہیں کھڑا تھا، کوئی شخص جو ہے وہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا الگ، کوئی دوسروں کو جماعت کرا رہا تھا، کسی ایک جماعت گروپ کو پڑھا رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، یہ لفظ غور کرنا کہ اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیتا تو یہ بہت اچھا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ سنت موقدہ ہے، یہ نہیں بولا کہ یہ فرض ہے، یہ نہیں بولا کہ یہ واجب ہے، کیا بتایا؟ لکانا امثل، امثل کا معنی افضل، کہ یہ عمدہ کام تھا، اچھا کام تھا اگر میں ان کو جمع کر دیتا۔ پھر انہوں نے جمع کر دیا، حضرت ابی بن کعب یہ بہت اچھے قاری تھے قرآن کے، ان کے پیچھے جمع کر دیا۔ پھر وہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ایک اور رات حضرت عمر کے ساتھ نکلا، پھر تو لوگ جو ہیں وہ ایک قاری کے پیچھے سب کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ۔ بعض لوگوں کو بدعت کا نام سنتے کرنٹ لگ جاتا ہے نا، وہ حضرت عمر کے اس فرمان پر غور کریں، وہ کہتے نہیں جی نہیں، یہ بدعت لغوی تھی، تم پہ وہی نازل ہوئی کہ لغوی تھی، کام تو نیا تھا نا، یعنی اس کی حیت نہیں تھی نا، اصل روح اس کے اندر وہی ہے نا۔ عبادت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت کی ترغیب دی ہے نا، اصل وہ سنت اس کی روح موجود ہے، لیکن اس کی شکل اب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف 3 راتوں میں جماعت کرائی، صرف 3 راتوں میں۔ حضرت عمر نے باقاعدہ شروع کرا دیا کام، تو اس لیے آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ جو صورت اب یہ نئی میں نے چینجنگ کر دی ہے صورت کے لحاظ سے، یہ اچھی بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھی بدعت ہے۔ معلوم ہوا بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ جہاں کہیں حدیث میں یہ آتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے، اس سے مراد وہ بدعت ہے جو دین اسلام کے اصولوں سے ٹکراتی ہو، جو دین اسلام کے اصولوں کے باتیں تو شکل صرف عبادت کی مختلف ہو جائے تو وہ اچھی بدعت ہوتی ہے، کسی شرعی اصول سے ٹکرائے نہیں۔ آگے حضرت عمر کے الفاظ سنیں، واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو لوگ سو رہے ہیں، ابھی آپ یہ بات سن کے سو نہ جانا، آپ ذرا جاگتے رہنا، فرمایا کہ جو لوگ رات کے اس حصے سے یا اس عبادت سے جو ابھی ہو رہی ہے، جو اس سے سو رہے ہیں، وہ ان جاگنے والوں سے افضل ہے۔ اللہ، جو عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے یا سویا افضل ہوتا ہے؟ عبادت والا افضل ہوتا ہے نا۔ لیکن حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ جو اس عبادت سے سو رہے ہیں، یعنی یہ عبادت نہیں کر رہے، اس وقت سوئے ہوئے ہیں، وہ ان جاگنے والوں سے، قیام کرنے والوں سے وہ کیا ہے؟ افضل۔ وہ سعید بھائی کہہ رہے تھے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا نا، یہ کہتے ہیں یہ مولوی کیوں نہیں بتاتے، اتنے بڑے بڑے محدث ہیں۔ میں نے کہا کسی غریب محدث نہیں تو یہ لکھا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس محدث کی کوئی جو ہے قدر کرو نا بھائی، سارے تو چھپانے والے نہیں ہیں نا۔ اب یہ نعمت البدعۃ ھذہ تک تو آپ نے سنا ہوگا نا۔ اگلی بات سنی کہ اس سے پہلے یا جو پچھلی دفعہ محفل میں نے بیان کیا تھا، اس سے پہلے کسی نے یہ جملہ سنا ہے کسی عالم سے؟ نہیں۔ میں نہیں یہ کہتا کہ سارے لوگ آپ چھپانے والے ہیں، لیکن اکثریت کو نہیں بتاتی یہ بات، کم از کم ہماری عوام تک تو، جو جن کو میں جانتا ہوں ان لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی، یہ جملہ کہ جو لوگ اس عبادت سے کیا کر رہے ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں، اس عبادت کو ترک کر کے
سوئے ہوئے ہیں وہ ان قیام کرنے والوں سے کیا ہے؟ افضل افضل. افضل کا لفظ موجود ہے یہاں پر یہ، اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے. اب جو راوی ہے نا، راوی عبد الرحمن، وہ وضاحت کرتے ہیں اس کی، یا کسی اور راوی نے بعد میں وضاحت کی کہ حضرت عمر کی مراد کیا ہے اس سے. یرید آخر اللیل، حضرت عمر کی جو مراد ہے نا اس سے، وہ ہے آخر اللیل، یعنی جو لوگ رات کے آخری حصے میں عبادت کریں گے وہ افضل ہے. وکان الناس، اور اکثر لوگ یقومون اولہ، رات کے اول حصے میں قیام کرتے تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا جو آخر حصے میں، کیونکہ تہجد جو ہے نا وہ سونے کے بعد، ایک حدیث میں انما التہجد بعد رقدۃ، کہ تہجد جو زیادہ ثواب والی ہوتی ہے نا وہ سو کر اٹھنے کے بعد، عشاء بندہ پڑھے پھر سو جائے پھر اٹھ کے جو پڑھے گا تو وہ زیادہ ثواب ہوگا. اس لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ جو لوگ ابھی سو رہے ہیں اور آخر لیل میں، آخر رات میں اٹھ کے عبادت کریں گے وہ افضل ہوں گے. اب اگر بتائیے یہ باتیں دو مختلف تھیں تو پھر حضرت عمر تو یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی تراویح پڑھ رہے ہیں پھر تہجد بھی پڑھیں گے تو وہ افضل ہوں گے. یوں کہنا چاہیے تھا نا، عبادت ایک ہی تھی. کچھ لوگ رات کے پہلے حصے میں اس کو عبادت کو کرتے تھے اور کچھ رات کے آخری حصے میں. عبادت ایک ہی ہے، وہ ہے تہجد، وہ ہے قیام رمضان. اور تراویح الگ کوئی عبادت نہیں ہے، وہ وہی عبادت ہے. کچھ لوگ پہلے حصے میں کرتے تھے، کچھ آخری حصے میں. تو آپ نے فرمایا کہ جو آخری حصے میں کرنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ افضل ہے. اکثر لوگ پہلے میں کرتے تھے، کچھ آخر میں. اور پھر صحابہ کرام سے 20 بھی ثابت ہیں، 8 بھی ثابت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سے اوپر ثابت نہیں ہے. جو لوگ 20 پڑھنے والوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کا عمل ان کو نظر نہیں آتا. کہ صحابہ کرام جو حضرت عمر سے بھی 20 رکعت ثابت ہیں، حضرت علی سے بھی 20 رکعت ثابت ہیں، بہت سے صحابہ سے 20 رکعت ثابت ہیں. حتیٰ کہ امام ترمذی نے جب اپنی تحقیق پیش کی ہے انہوں نے سرے سے 8 رکعت کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا. انہوں نے سرے سے 8 رکعت کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے کہ فلاں 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 صحابی جو ہے نا ان کی یہ تحقیق ہے کہ 20 رکعت پڑھنی چاہیے. اور بہت سے اہل علم کا یہ قول ہے. 740 والا بھی وہ بھی پروانہ دے گئے امت کو اگر وہ پڑھنا چاہے تو. تو جو لوگ 20 والوں کو چیلنج کر رہے تھے ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اور صحابہ کرام مصنف ابن ابی شیبہ بھری پڑی ہے 20 رکعت تراویح کی روایات سے. موطا امام مالک، موطا امام محمد کے اندر بھی 20 رکعت والی روایات موجود ہیں صحابہ کرام سے. اور جو لوگ 8 پڑھنے والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نفس پرست لوگ ہیں، یہ تب سے ہم نے سنے کہ یہ آسانی کی تلاش میں ہوتے ہیں، بس 8 پڑھیں اور بھاگے ہم. ان کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے. کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں دیکھتے؟ کیا وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب نہیں دیکھ رہے، سن رہے کہ جب وہ پڑھ نہیں رہے اپنی کتابوں میں، جب وہ ارشاد فرما رہی ہے، بندہ پوچھ رہا ہے رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے، وہ فرما رہی ہے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور جو لوگ تراویح یا تہجد بالکل نہیں پڑھتے ان پر جو اعتراض کرنے والے ان کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اس کی ترغیب دی ہے، آپ نے تو تاکید کی کوئی نہیں. اب دیکھیے کتنے عجیب عجیب طبقے ہو گئے. اچھا اب یہ بات کریں گے، کہیں گے اچھا جی اب تو پھر آپ تو مسجدوں کو خالی کر دیں گے. تم نے کتنی مسجدیں بھری ہوئی ہیں؟ 500 گھر ہوتا ہے محلے میں، نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ 5-10 نمازی. تم نے کتنی بھر لی ہیں آج تک؟ یہ حقیقت چھپا چھپا کے جو ہم نے اگر یہ کھول کے بات کر دی ہے تو اب مسجدیں خالی ہو جائیں گی. اگر یہ بات لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تراویح کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، یہ افضل نماز ہے، تہجد ہے، قیام اللیل ہے، افضل ہے، جو پڑھ لے تو ثواب ہے. الگ سے تراویح کوئی نماز نہیں ہے. تو اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے تو انشاءاللہ عشاء کی نماز میں لوگ زیادہ ہو جائیں گے. اور جو لوگ بیچارے دن کو محنت مشقت کرتے ہیں اس صحابی کی طرح کہ ہم دن یا رسول اللہ، تو اونٹ سارا دن اونٹوں پہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں جو محنت مشقت کرتے ہیں سارا دن. کبھی یہ محنت مشقت کر کے دیکھیں نا پتہ چلے. تو اگر وہ روزہ بھی دن کو رکھ لیتے ہیں تو وہ اگر عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور صبح سحری اٹھ کے کر لیں اور دن کو اللہ کا فریضہ ادا کریں، رزق حلال کمائیں، ان بیچاروں کو معاف کر دیں، ان کو کچھ نہ کریں.